قیامت کے دن یہ کفار، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، جو بھی لوگ ہیں، جب ان کو دیکھیں گے کہیں گے یہ وہ لوگ جن کی ہم عبادت کرتے تھے اور ہم انہیں پکارا تیرے سوا عبادت کرتے تھے، تو یہ فوری طور پہ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا عبادت کرنے سے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور اس دن اللہ کی طرف عاجزی سے گریں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو جائیں گی جو بناوٹیں کرتے تھے۔ یعنی اب جو لوگ کفار بہانے بازی کرتے تھے، آج ان کی دلائل بازیاں، آج ان کی سب کے سب نکل جائے گا۔ آپ ہندو سے پوچھو کیوں کرتا ہے تو بتوں کی عبادت، بڑے فلسفے سنائے گا آپ کو۔ عیسائی سے پوچھو تو بڑی آپ کو دلیلیں دے گا۔ یہودی سے پوچھو کہ حضور علیہ السلام کو کیوں اللہ کا بیٹا مانتا، بڑی دلیلیں دے گا۔ لیکن اس دن اللہ فرما رہا کہ ساری دلیلیں سب پادر ہو جائے گی، ساری دلیلیں ختم ہو جائے گی۔ اب یہ تو ان کا حال ہے۔ لیکن بعض وہ لوگ ہیں جو کسی بت کی پوجا نہیں کرتے، خدا کو مانتے ہی نہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ عزیزان محترم، میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور اس کو آپ ذرا غور سے سن لیجیے۔ جو بت پرستی کر رہا ہے، مجسمے کی پوجا کر رہا ہے، درخت کی پوجا کر رہا ہے، گائے کی پوجا کر رہا ہے، ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، سورج کی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کسی انسان کی پوجا کر رہا ہے، یہ حقیقتاً ان چیزوں کی پوجا نہیں کرتا، یہ حقیقتاً اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے۔ ظاہر میں تو دکھاتا ہے کہ میں پتھر کی پوجا کر رہا ہوں، ظاہر میں دکھاتا ہے کہ میں گائے کی پوجا کر رہا ہوں، میں سورج کی پوجا کر رہا ہوں، میں چاند کی پوجا کر رہا ہوں، میں ستاروں کی پوجا کر رہا ہوں، میں درخت کی پوجا کر رہا ہوں، میں بت کی پوجا کر رہا ہوں، کسی انسان کی پوجا کر رہا ہوں۔ حقیقت اس کے پیچھے کیا ہے کہ یہ سب کے سب کسی چیز کی پوجا نہیں کر رہے، اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ رب کی پوجا کیوں نہیں کرتے؟ اپنے نفس کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ اور جو بہت سارے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان میں علامتیں بہت کم پائی جاتی ہے۔ مثلا جھوٹ بولنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور بہت ساری علامتیں جن میں منافقت کی علامتیں بتائی ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی وعدہ خلافی کرتا ہے۔ واذا خاصم فجر، جب جھگڑا ہوتا ہے تو پھر گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ساری کے سارے علامتیں حدیث میں آئی ہیں، تو یہ سب کے سب منافقین کی علامتیں ہیں۔ تو ان کا کفر چھپا ہوتا ہے، اسلام زبانی طور پہ ظاہر میں ہوتا ہے، کبھی کبھار نماز وغیرہ بھی پڑھ لیتے تو اس لیے ان پہ کفر کا حکم لگتا نہیں ہے ظاہر میں، لیکن اندر سے ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ سب کے سب اصل میں اپنی نفس کی پوجا کرنے کی وجہ سے ہے، اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ سے ہے۔ رب کی پوجا کیوں نہیں کرتے؟ اپنے نفس کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ یا دیگر چیزوں کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ رب کی عبادت کرنے کے اندر مسئلہ کیا ہے کہ رب کی خالی عبادت نہیں ہے، رب کی عبادت کو جب آپ کرو گے تو پھر وہ رب ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف دیتا ہے، مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے، جس کے اندر آپ کے شب و روز، آپ کا لمحہ لمحہ، آپ کا سیکنڈ سیکنڈ جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے ہر لمحے کو اللہ رسول کے احکام کے مطابق گزارنا ہوتا ہے۔ لیکن گائے کی پوجا کرنے میں فائدہ کیا ہے کہ بس صرف پوجا کر لو، باقی جو چاہے کرو۔ سورج کی پوجا کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ ستاروں کی پوجا میں ہے، پتھروں کی پوجا میں، دیگر چیزوں کی پوجا میں کیا فائدہ ہے؟ یہی فائدہ ہے کہ نفس بالکل آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک آدھ دفعہ جا کر کوئی عبادت کرنی پڑتی ہے دن میں یا ہفتے میں یا سال میں یا مہینے میں، وہ بھی میلے جمیلے ٹھیلے ہوتے ہیں جن میں بڑے مزے آ رہے ہوتے ہیں،
ناچ گانے ہو رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں حقیقتاً یہ نفس ان سے کروا رہا ہے۔ وہی نفس خدا کی عبادت سے منع کرتا، توبہ کرنے سے روکتا ہے۔ نفس کو پتا کہ خدا کی عبادت میں کرنا شروع کر دی، خدا کو میں نے مان لیا، تو پھر اپنا انکار کرنا پڑے گا، اور جب اپنا انکار کرنا پڑے گا تو پھر تو سارے مزے ختم ہو گئے۔ اور ان چیزوں کی عبادت کرنے میں کیا فائدہ ہے کہ دل بھی مطمئن ہو گیا کہ میں تو عبادت کرتا ہوں، خدا کو مانتا ہوں، اور دوسرا ہے کہ نفس بھی آزاد کا آزاد رہے گا۔ تو اس لیے کفار مدر پدر آزاد ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا سجن للمومن جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ حقیقتاً جتنے لوگ بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، وہ حقیقتاً اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہیں، اور بعض مسلمان کہلانے والے بھی یہی کام کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے نفس کی عبادت میں مصروف ہے۔